اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرته بعدد کل معلوم لک صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت امام ربانی مجدد لسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ایک مکتوب کے اندر، جو مکتوب 210 جلد اول کا، دنیا کی بقا کی مدت ہے اور اس قلیل ہو گئی اور بہت کم باقی رہ گئی ہے، اور بقائے آخرت کی مدت خلود و دوام ہے، اور معاملہ خلود کو بقائے چند روزہ کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ بعد ازاں یا دائمی راحت ہے یا دائمی عذاب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے چاہنے والے، میرے مرید، یہ دنیا کی جو دنیا باقی ہے یہ بہت قلیل ہے، کم ہے، اور اس قلیل سے بھی دنیا جو بنی ہے یہ قلیل تھی اور اس سے بھی کئی گزر گئی، یعنی قیامت نزدیک ہے، اور انسان کے لیے بھی کہا کہ تیری عمر بیت گئی، تیرا وقت بڑا قلیل ہے، اور تجھے نہیں معلوم کہ کس وقت تیری موت آ جائے گی، تیرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا۔ دیکھیں ہمارے کتنے مرید، 3-4 مرید جو ہے وہ میرے خلفاء خلیفہ عبد الرحمن بابا یہاں پر محفل میں تھے، تو کیا پتہ دوسرے تیسرے وہ انتقال کر جائیں گے، انتقال کر گئے۔ ان کو نہیں یہ علم میں تھا کہ آج میری آخری محفل ہے، مرشد کا دیدار میں آخری کر رہا ہوں، مرشد کی صحبت میری آخری ہے، انتقال ہو گیا۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کی آج محفل ہے، آپ کیا ان کو پتا تھا کہ ان کی آخری محفل ہے؟ جس طرح ان کو نہیں پتا تھا، آپ کو پتا تھا آپ کا یہ آخری دیدار ہو، آپ کی یہ آخری محفل ہو، اس ہفتے آپ زندہ نہ رہیں۔ تو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ قلیل وقت ہے، قلیل مدت ہے، اور تھوڑا ٹائم رہ گیا تمہارا، اور بقائے آخرت کی مدت خلود و دوام، یعنی کہ آخرت کی زندگی دائمی ہے، وہاں قلیل والی کہانی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور معاملہ خلود کو بقائے چند روزہ کے ساتھ وابستہ کیا ہے، وہ آخرت کی جزا جو ہے، آخرت کی جو خلود جو ہمیشہ رہنا ہے، اس کا معاملہ اس چند روزہ زندگی کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے کہ یہاں تو نیک کام کرے گا، یہاں تو اللہ کو راضی کرے گا تو اس کی جزا دائمی راحت ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کے کام اس دنیا میں کرے گا، تھوڑا وقت تیرے پاس ہے، تو دائمی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہذا آخرت میں یا تو عذاب ہے یا راحت ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ تو جو یہ کام کرے گا یہاں پر، جو کھیتی میں فصل بوئے گا وہی قیامت تو کاٹے گا، تو دیکھ کہ کیا بو رہا ہے، نیکی بو رہا ہے یا برائی بو رہا ہے، کیونکہ دنیا کا اصول ہے جو فصل بوئی جاتی ہے وہی اگتی ہے اور وہی کاٹی جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، مخبر صادق علیہ السلام نے جو خبر دی ہے وہ سچ ہے کہ اس میں خلاف کا احتمال نہیں ہے، اپنی عقل دور اندیش سے کام لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بارے میں سمجھایا، بتایا ہے، تو آپ کی جو خبر ہے وہ سچ ہے، دور اندیشی سے کام، آگے کی طرف دور اندیش نہیں، آخرت کو دیکھنا چاہیے، یہاں وقتی طور کی مزوں کو نہ دیکھ، آخرت کی طرف نظر رکھ، اپنے نفس کے معاملے میں صبر کر اور غلط کام نہ کر جسے اللہ اور اس نے منع کیا اسے رک جا۔ فرماتے میرے مخدوم عمر کا بہت بہتر اور قیمتی حصہ ہوا ہوس میں گزر گیا، کہ بہت قیمتی حصہ جو تھا جوانی کا سر وہ ہوا ہوس میں گزر گیا، یعنی کہ الٹی خواہشیں، ناجائز خواہشوں میں خواہشیں رکھ کے خواہشوں کے پیچھے بھاگ کے گزر گیا، خدا تعالیٰ کے دشمنوں کی رضامندی میں بسر ہوا، یعنی وہ کام جس کو اللہ نے ناپسند کیا، اور اللہ کا دشمن شیطان اور نفس ہمارا اور جو دشمن خدا ہے ان کی رضامندی میں بسر ہو گیا، ان کو راضی کرنے میں بسر ہو گیا، اور عمر کا نکمہ ایسا باقی رہ گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی جوانی بیت گئی اور بڑھاپے کی تو جا رہے ہیں، نکمہ ایسا باقی رہ گیا اور اصل معاملہ تو نکل گیا ہاتھ سے، فرمایا نکمہ ایسا باقی رہ گیا، اور اس قیمتی حصے میں دشمنوں کو راضی کیا، اب نکمہ ایسا باقی رہ گیا۔ فرمایا اگر آج ہم اس کو خدا تعالیٰ کی رضامندی میں حاصل کرنے میں صرف نہ کریں، کہ اب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے میں اس کو صرف نہ کریں، اور اشرف کی تلافی از دل سے نہ کریں، اور تھوڑی محنت کو ہمیشہ کے آرام کا وسیلہ نہ بنائیں، اور تھوڑی نیکیوں سے بہت سی برائیوں کو فارغ نہ کریں،
کل کون سا منہ لے کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے کہ اتنی برائیاں تم نے کی ہیں، اب بھی اگر تھوڑی دیکھ کر کے ان برائیوں کو کفارہ کر سکتے ہیں اور تھوڑی محنت کر کے ہمیشہ کا آرام پا سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی ہم نے اب نکما ایسا جو رہ گیا زندگی کا، اس کے اندر بھی اگر ہم نے کوئی ایسا کام نہ کیا تو کل روز قیامت اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے، کیسے سامنا کریں گے، اور کیا ہیلا پیش کریں گے اللہ کے سامنے، کیا ہیلا پیش کریں گے، اللہ علیم و خبیر ہے، کیا ہیلا پیش کریں گے۔ یہ خواب خرگوش کب تک رہے گی اور غفلت کی روح کب تک کانوں میں پڑی رہے گی؟ آخر ایک دن بینائی سے پردے اٹھا دیں گے اور غفلت کی روح کانوں سے دور کر دیں گے، لیکن پھر کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یعنی جب یہ وقت عیش و عشرت کا وقت اور وقت بے وقت سونا اور مزوں میں رہنا، اللہ کی یاد سے غافل رہنا، بولے ایک دن پردہ اٹھا دیں گے، وہ ملک الموت اسلم آ جائیں گے، پھر ایک دم خیال ہوگا یہ کیا ہو گیا، یہ اچانک ایکسیڈنٹ، کوئی بھی بیماری آ گئی، کینسر ہو گیا اور پھر پچھتایا نہیں، پھر وقت مہلت نہیں ملے گی۔ جب وقت آ گیا پھر وہ جب پردے ہٹ گئے اور غفلت کی روئی کانوں سے نکل گئی، پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا کہ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں، پھر موت ٹلتی نہیں۔ وہ فرمایا سوائے حسرت اور ندامت کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، ندامتوں کی حسرت برائی کی ہوں گی تو ندامت حسرت کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ موت کے آنے سے پہلے ہی اپنا کام بنا لینا چاہیے کہ موت اس سے پہلے کہ آئے اپنا کام پہلے سے بنا لو۔ جیسے کہ اسٹیشن پہ ہم کھڑے، بہت ایک ٹرین کی طرح ہے، جیسے ٹرین آتی ہے، اب کوئی کسی قسم کا مسافر ہوتا ہے جب اسٹیشن پہ جاتا ہے تو یہ نہیں کہ اپنے سامان کو بکھیر کے رکھتا ہے، بریف کیس کھولا، اپنا سوٹ کیس کھولا، ہاں یار یہ دیکھو میں پکھے لیے ہیں، ہاں یار دیکھو یہ کپڑے لیے ہیں، ہاں یار بچوں کے کھلونے لیے ہیں، دیکھو میں ٹافی لیے ہیں، چاکلیٹیں لیے ہیں، بکھیر کے رکھا ہوا ہے۔ ٹرین کا آنے کا ٹائم ہے، وہ اپنے اور اسٹیشن میں دیکھو یار تصویریں، ارے دیکھو یہاں گھڑی لگی ہوئی ہے، یہاں دیکھو کیا یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا، بلکہ ہمیشہ یہ اصول ہوتا ہے کہ مسافر جاتا ہے، الگ خوبصورت ویٹنگ ہال بنا ہوا ہے، نہ ویٹنگ ہال کی طرف دیکھتا ہے نہ، اور اپنے سامان کو ریڈی کر کے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اس کی ساری نظر ٹرین پر ہوتی ہے، جیسی ٹرین آتی ہے فوراً وہ بریک پیس ریڈی ہوتا ہے، لے کے چڑھ جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، میں موت ٹرین کی طرح آئے گی تو یہ دنیا ویٹنگ ہال ہے، ویٹنگ کر رہے ہیں ہم یہاں اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، موت آئے گی نا، موت کا انتظار کر رہے ہیں، ٹرین کا انتظار کرتا ہے، موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب موت کسی وقت بھی آ جائے گی، اب تو دنیا کے سامان جو ہے جیسے وہاں پر اپنے ہر چیز ریڈی کر کے رکھتا ہے، اب تو سامانوں کو بکھیر کر کے، یعنی اپنے نیکیاں اعمال کو تم نے بکھیرا ہوا ہے اور اس کی طرف دھیان نہیں ہے، اپنے معاملات کو تم نے بکھیرا ہوا ہے، کسی کو مال کھایا ہوا ہے، کسی کو دیا ہوا ہے، کسی کو کیا کیا، سب بکھیرا ڈالا ہوا ہے۔ اور موت آ جائے گی تو کتنی مدد ملے گی، ٹرین آ کے نکل جاتی ہے، جو بریف کیس سوٹ کیس ریڈی ہوتا ہے، سامان ریڈی ہوتا ہے، چڑھتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ویٹنگ ہال میں کوئی نظارہ نہیں کرتا، لہٰذا دنیا کے نظارے کرنے کا وقت یا اپنے معاملات کو بکھیرنے کا وقت نہیں، بلکہ اپنے معاملات کو سمیٹ کر رکھ، کسی وقت موت آئے گی اور تجھے لے جائے گی۔ لہٰذا یہ بات سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ موت کے آنے سے پہلے اپنا کام تو مکمل کر لے، بنا لے، اور واہ شوقہ کہتے ہوئے مرنا چاہیے، یعنی کہ جب موت آئے تو ایسا معاملہ ہو کہ خوش ہو جائے، یار موت آ گئی، اب تو یہ تو پل ہے جو محب کو، جو بندے کو رب سے ملائے گی، کیونکہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، مومن کے لیے موت تحفہ ہے، موت اس کے لیے بری نہیں ہے، اس کے لیے تحفہ ہے، کافر کے لیے عذاب سخت اور مومن کے لیے تحفہ ہے۔ یہ اول عقائد کا درست کرنا چاہیے، پھر آگے نصیحت کرنے کی کیا کرنا چاہیے، بولے بیٹا اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے، اور اس امر کی تصدیق سے جو تواتر اور تضرر کے طور پر دین سے معلوم ہوا ہے چارہ نہیں ہے، کہ جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں فرماتے ہیں ان پر ہی ان کو مضبوط رکھنا چاہیے، اس میں ذرہ برابر خلل نہیں آنا چاہیے۔ دوسرے عقیدے کے لوگوں کو بالکل دوستی کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یائی لگانا، ان کے ساتھ باتیں کرنا یا ان کے ساتھ رشتوں کی لین دین کرنا یا کسی بھی طور پر آپ نے ملاقات کرنا بالکل بہتر نہیں ہے۔ اپنے عقیدے پر ڈٹ کر قائم رہو۔ فرماتے ہیں دوسرا ان باتوں کا علم عمل ضروری ہے، ان کا متکفل علم فقہ ہے۔ فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بچہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کر، جو اللہ نے جن کاموں کا حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے، کن باتوں کو حلال کیا، کن کو حرام کیا ہے، اور اللہ نے فرض کیا کیا، واجب کیا کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، اس کا تو علم حاصل کر، اور پھر جو علم حاصل کرے فقہ وہ تو ان پر عمل کر۔ اور اس کے بعد ہمارا تیسرا طریقہ صوفیہ کا سلوک بھی درکار ہے۔ اس کے بعد اللہ والے کے پاس بیٹھ کر اس کی صحبت نگاہ حاصل کر، اس کا سلوک طے کر، صوفیہ کے پاس بیٹھ، اولیاؤں کے پاس بیٹھ، نہ اس غرض کے لیے کہ غیبی صورتیں اور شکلیں مشاہدہ کریں، اس غرض کے لیے نہیں۔ دیکھو کیسی وجہ نے فرماتے ہیں، اس نیت سے نہیں آنا یار میرے پر کشف ہو جائے، پھر میں غیبی صورتیں اور شکلیں مجھے نظر آنا شروع ہے، اولیاء نظر آئے، روحانی طور یہ نظر آئے، وہ نظر آئے، اس نیت سے نہیں آنا اور اس غرض کے لیے نہیں آنا، یہ غرض مت رکھنا۔ اور نوروں اور رنگوں کا معائنہ کرنا، نور رنگ آئیں، رنگ نظر آئیں، یہ نیت مت لے کر آنا۔
اسی صورتوں اور انوار کیا کم ہیں، کوئی ان کو چھوڑ کر ریاستوں اور مجادلہ غیبی صورتوں اور انوار کی عوض کرے. یعنی دکھنے میں سورج چاند ستارے یہ بھی تو نور ہی ہے نا، جو ہمیں آنکھوں سے دکھتے ہیں، یہ بھی اللہ نے بنایا ہے. ان کو یہ تو میں دکھ رہے ہیں، اب کی انوار تجلیات اور یہ وہ دیکھیں، دل اپنی خواہش رکھ کے اپنے مرشد کے پاس آئیں. حالانکہ یہ دونوں حق تعالیٰ کے مخلوق ہیں. چاند ستارے سورج اللہ بھی اللہ کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. یہ مخلوق میں کھونا چاہتا ہے اور حق تعالیٰ کے سارے ہونے پر دو روشن دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے. چاند سورج کا نور جو عالم سے ہے، ان انوار سے جو عالم سال میں دیکھیں گے، چاند سورج کا نور جو ہے وہ غیب میں جو آپ باتیں دیکھیں گے، نور دیکھیں گے، اس سے کئی گنا زیادہ ہی ہے. لیکن چونکہ یہ دید دائمی ہے اس کو اور خاص و عام اس میں شریک ہیں، اس لیے اس کو نظر و اعتبار میں نہ لا کر انوار غیبی کی عوض کرتا ہے. لیکن اس کو کوئی اتنا گھر کی مرغی تعلق کو اتنا نظر میں نہ لا کر ہم غیبی باتوں کی طرف غیبی عوض کرتے دل پیدا کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں آبے کے روح درپیش در تیرا نمائند، جو پانی تیرے دروازے کے سامنے سے گزرتا ہے وہ تجھے کالا نظر آتا ہے. ہاں طرح صوفیہ کے سلوک سے مقصود یہ ہے کہ معتقدات شریعہ میں یقین زیادہ حاصل ہو جائے تاکہ استدلال کی تنگی سے کشفت کے میدان میں آ جائیں. کہ صوفیہ کے سلوک حاصل کرنے سے یہ ہوگا کہ شریعت پر استقامت نصیب ہو جائے گی، یقین زیادہ حاصل ہو جائے گا کہ جو کچھ کمال ہے، یہ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی کمال اللہ نے رکھا ہے وہ شریعت کے باتوں پر عمل کرنے سے رکھا ہے. یہ سلوک جو طے کریں گے نا آپ، اس سے آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے گا اینڈ میں کہ جو اگر میں ذرہ برابر بھی شریعت سے ہٹوں گا میری بربادی ہے، اور ذرہ برابر بھی میں اگر شریعت پہ چلتا رہوں گا، ہر بات شریعت پہ برابر کروں گا، میری کامیابی دنیا میں بھی ہے، موت کے وقت بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی، ہر طرف ہے. اور چونکہ یہ عام طور پر لوگ بات سنتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن ولی جو ہے وہ اس کشف دے کر ہر چیز یقین کے دائرے میں سلوک طے کرنے کے بعد استدلال کے ساتھ، یعنی یقین کے ساتھ کو سارے معاملات نظر آ جاتے ہیں، دیکھ لیتا ہے وہ، اس کو یقین ہو جاتا ہے. یعنی کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوتا کہ شریعت میں کوئی الگ سے کوئی شریعت مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. بس کو یقین ہوتا ہے واقعی یہ باتوں پر عمل کروں گا تو دنیا میرا بیڑا پار ہوگا، ورنہ پھر وہ زبردست طریقے سے استقامت کے ساتھ باتوں پر عمل کرتا ہے. اور عام لوگ یہ سمجھنا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ کر کے گزر جاتا ہے، اس کو اتنی اہمیت نہیں ہوتی. اور یہ یار جن کو جن نظر آیا بڑی بات ہے، باقی جن دیکھا جنہیں اس مخلوق میں کھوئے ہوئے ہیں، جن کو پر نظر آیا وہ فرشتہ نظر آیا، وہ ان باتوں میں کھوئے گا میرا ہمزاد ہے بھائی، یہ میں نے تو ایسی بھائی یہ چیز حاصل کی ہے، ان چیزوں میں کھوئے ہوئے ہیں، یہ مخلوق اللہ نے پیدا کی، کیوں مخلوق میں کھوتے ہو، کیوں ایسی عوض کرتے ہو، کیوں ایسی غیبی شکل ہے میرے یار میں ولی نظر آیا میں بزرگ نظر آیا، آپ ایسا کیوں عوض اپنے اندر پیدا کرتے ہو. بلکہ شریعت پر عمل کرنا یہ جن مردوں کام کر کے دکھا تو وہ مان جاؤں گا، یہ کر کے دکھا دو. لہٰذا وہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ شریعت پر تو عمل کر اور مضبوطی سے اس پر قائم رہ، اور ذرہ برابر شریعت کے معاملے کو سے ہل نہیں. 5 وقتی نماز جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ کے دکھا، کتنے دن پڑھتا ہے دیکھتے ہیں. ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، تو لوگ بولتے ہیں بھائی ریاستیں کریں گے، بعض لوگ کہتے ہیں اچھا یار فقرائیت کاٹیں گے، وہ پہاڑ میں جاتے ہیں، وہ غار میں بیٹھتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم فلاں مزار میں جا کے چلا کریں گے، فلاں کریں گے. چلو جی اچھا. میں آپ کو آج ریاضت دے رہا ہوں کہ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ بعد جماعت پڑھ کے دکھائیں جی 40 دن تک دیکھتے ہیں. تکبیر اولیٰ کے ساتھ بعد جماعت 5 وقت کی نماز پڑھیں، اس سے بڑی کوئی ریاضت نہیں. آپ کر کے دیکھیں کتنا کرتے ہیں. جو کام کرنے کے وہ کرتے نہیں ہیں، لوگ گمراہ کرتے ہیں. اس لیے یہ دیکھا نا کہ باتیں اگر انہوں نے نہ لکھی ہوتی نا، مجھ جیسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہ بہت گمراہ ہوتے ہیں. میں یہ روشنی نہیں ملتی ہم، کیونکہ اس میں ذکر و فکر میں کیفیات میں شیطان شکل بدل کے آتا ہے اور کیا کیا بات کہتا ہے، کیسے کیسے مطلب معاملات کرتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ ان کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اپن پڑھتے ہیں، بس ہم کہتے ہیں تو کچھ بھی کر رہا ہے مجھے صرف تب جا گئے، ہم تو ان کی بات پہ عمل کریں گے، کامیابی چل رہی ہے. تو آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے، یقین جانے کامیاب ہو جائیں گے، بہت زیادہ کامیابی حاصل ہو جائے گی. یعنی کہ اس شخص کا بگڑنے کا چانس زیادہ ہے. میری جو تجربہ، آپ کے تجربے کی بات کر رہا ہوں، وہ شخص زیادہ بگڑ سکتا ہے جس کو نظر آتا ہو، دل کی آنکھ کھلی ہو اور اس کو سب ولی بزرگ جنہیں ساتھ سب نظر آتے ہو، اس کے بگڑنے کا چانس زیادہ ہے. کیونکہ شیطان جب کوئی معاملہ کرے گا اس کو تو نظر آئے گا. عام آدمی کو تو کوئی ایسا اثر ہی آتا ہے، نظر تھوڑی آتا ہے. اس کو زیادہ تو شیطان بھی شیطان شکل میں شیطان نظر آئے گا، وہ پہچان نہیں سکے کہ شیطان ہے. وہ کہے گا فلاں بابا بیٹھے ہوں، بیٹا آج سے یہ کرنا، اچھا ٹھیک ہے بابا، بات بتا گا تو اس کو گمراہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی. لہٰذا آپ ایسی چیزوں کی عوض نہ کریں، ایسے خیالات کو دل سے نکالیں، بلکہ اللہ کا ذکر کریں. دنیا ملعون و ملعون ما فیہا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں. دنیا ملعون و ملعون ما فیہا الا بذکر اللہ، کہ دنیا تو ملعون ہے، اس میں جو کچھ ہے ملعون ہے سوائے اللہ کا ذکر کے.
بس تو اللہ کا ذکر جو ہے بس یہ ہے، دنیا میں معلوم اس میں جو کچھ ہے سامان یہ معلوم سوائے اللہ کا ذکر کے، تو اللہ کا ذکر بس ذکر 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 ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، نماز اللہ کا ذکر ہے، روزہ اللہ کا ذکر ہے، سنت کا لباس اللہ کا ذکر ہے، امامہ اللہ کا ذکر ہے، کھانا بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا ذکر ہے، سب جو شریعت کے دائرے میں آپ کام کر وہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ کھانا پینا اگر نیت شریعت کے دائرے دوپہر کو آدھا گھنٹہ کیلولہ کے لیے سننا بھی سنت پر عمل کرنے میں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگرچہ وہ غفلت ہے دیکھیں نیند ہے لیکن وہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ سنت کے لیے ہمارے آقا سوتے رہے اس لیے سوئے تو وہ ذکر ہو گیا۔ جو حضور کے شریعت کے دائرے میں اور سنت کے دائرے میں جو بات آئے گی وہ سب اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر کی طرف دھیان دو۔ بس یہ بات مجھے صاحب نے سمجھائی، اور یہ مکتوب تھوڑا سا لمبا ہے تو انشاءاللہ وقت تھوڑا زیادہ بیف میں بیٹھ گیا، اس کا بقیہ ایسا انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ بیان کی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے مکتوب سے ہم نے سیکھا کہ ہماری زندگی کم بہت مختصر رہ گئی ہے اور ہمیں اس میں عمل کرنا ہے، اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہے، موت کسی وقت بھی آ جائے گی۔ شیطان نے لمبی امید تمہیں لگا کر رکھی ہوئی ہے، لمبے جئیں گے اور پتہ نہیں ایک گھنٹے بعد ہی موت آئے گی، جو تم نے گندے کام کیا اس کو کون صاف کرے گا، اس کا کیا بنے گا؟ زیادہ اپنا معاملہ صاف رکھا ہوا ہے، کلیئر ہے، اور یہ انتظار کر رہا ہے ابھی موت آ سکتی ہے، لہٰذا معاملہ بالکل صاف، نماز ہی پوری نماز پڑھ، جو نماز رہے گی اس کو دہرا، ہر بات اپنا کچھ پیسے کا لین دین ہے اس کو صاف رکھ، کسی سے ادھار نہ لے، ادھار لی اس کو واپس ادا کر، یہ سارے معاملات مطلب اپنے درست رکھ ہر چیز، یہ لمبی امید مت باندھ، یہ ہوگا وہ بہت آ جائے گی اچانک، اور بس یہ کہ تو عقیدے کو مضبوط رکھ، شریعت کا علم حاصل کر، اس پر عمل کر، اللہ والے کے پاس بیٹھ، اس کی صحبت اختیار کر، لیکن اس لیے سے نہیں غیبی شکلیں یہ فلاں یہ نظر آئے، یہ اس لیے سے نہیں، بس ان کی صحبت میں بیٹھ تاکہ یہ شریعت کے معاملات آسان ہو جائیں، پختگی پیدا جائے، میں پابند شریعت پابند ہو جاؤں، مل کر ہر شریعت کی باتوں پر میں عمل کرنے کا سختی سے پابند ہو جاؤں، جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، تو یہ سب معاملات انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس میں کتنے لطائف ہیں